وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس نام پر بات کریں گے وہ ہے الحفیظ۔ الحفیظ جو حفاظت کرنے والا ہے، خوب حفاظت کرنے والا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام الحافظ بھی ہے، اس کا معنی بھی ہے حفاظت کرنے والا، نگہبان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ باقی تمام مخلوق کی بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین اور باقی مخلوقات کی حفاظت کے بارے میں فرماتا ہے۔ سورۃ النساء آیت 126 میں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر پوری نظر رکھتا ہے، اسے ہر چیز کا خوب علم ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کی حفاظت وہ خود کر رہا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 21 میں ہے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر حفیظ، نگہبان، حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی حفاظت کرتے ہوئے قطعی تھکتا نہیں ہے۔ اس نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، اسے گرنے سے بچایا ہوا ہے۔ آسمان سے مختلف ایسی چیزیں اترتی ہیں کہ جو انسانوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ تو عام حفاظت ہے جو سب کی ہو رہی ہے، لیکن ایک خاص حفاظت بھی ہوتی ہے، اور وہ خاص حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی کرتا ہے اور انہیں ایمان سے کفر کی طرف جانے سے بچاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 28 میں ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کی چالوں سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ شیطان مختلف طرح کے دھوکے کے ساتھ مختلف طرح کی چالیں چل کر انسان کو راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ کبھی اس کے ذہن میں وسوسے انسان کے وہ ڈالتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی کی برائی کو اس کے لیے بہت آسان کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر انسان کے لیے حفاظت کا باعث ہوتا ہے۔ آیت الکرسی تو ہے ہی حفاظت کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی 100 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور وہ پورے دن رات تک شیطان سے بچا رہتا ہے، اور کسی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا مگر جو کوئی اسی کلمے کو 100 بار سے زیادہ کہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ ہر دن صبح اور شام 3 بار یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے جس کے نام لینے سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، وہ سمیع علیم ہے، یعنی سننے اور جاننے والا ہے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت نہ کرے تو ہم اس زمین پر ایک دن بھی شاید زندہ نہ رہ سکیں، بلکہ ایک پل بھی نہ رہ سکیں۔ زمین کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان ہو جائے تو پھر لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صحیح طور پر اطاعت کرنے والے ہوں۔
اس کے شکر گزار ہوں، اور اپنے اندر بھی ایسی کوالٹیز پیدا کریں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو تو وہ نماز کی حفاظت کرے، اور نماز کی حفاظت میں سب سے پہلے جو نماز کے آداب اور شرائط ہیں ان کی حفاظت ہے۔ باقی چیزوں میں انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے ماتحت لوگوں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ہر ذمہ دار نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت ہے، یعنی اگر یاد کر رکھا ہے تو اسے بھلائے نہیں۔ پھر اسی طرح گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اگر انسان سلام کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت ایسی دعائیں پڑھی جائیں جو مسنون ہیں، جن کے پڑھنے سے حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے، ان کو پڑھنا نہ بھولیں۔ بری موت سے حفاظت کے لیے دعا کریں، بری بیماریوں سے حفاظت کی دعا کریں، اپنے نفس کے شر سے بچنے کی حفاظت کی دعا کریں، جنات کے شر سے بچنے کے لیے دعا کریں، اور آخر میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔